کثرت کے ساتھ اعتکاف فرمایا ہے، اور خصوصاً آخری جو 10 دنوں کا اعتکاف ہے وہ حضور ضرور فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اعتکاف کے ساتھ ساتھ اس عشرے کی فضیلت کا ایک جو سبب سب سے بہترین اور سب سے بڑا ہے وہ ہے لیلۃ القدر کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ لیلۃ القدر بھی ہے، اس میں اعتکاف بھی ہے، حضور کا جاگنا اور عبادت کرنا بھی ہمارے سامنے ہے، اس واسطے باقی عشروں سے زیادہ اس عشرے کو فضیلت حاصل ہے۔ بالکل ٹھیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کے حوالے سے کیا خاص اہتمام کرتے تھے؟ پہلا اہتمام تو سب سے بہتر یہی تھا کہ حضور اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور کبھی اس کو قضا نہیں کرتے تھے، یعنی چھوڑتے نہیں تھے۔ اور دوسرا جو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ خود بھی رات بھر جاگتے تھے اور ہم کو گھر والوں کو بھی جاگنے کا حکم دیتے تھے، تو وہ جاگنا ظاہر ہے کھانے پینے کے لیے تو نہیں تھا، بالکل وہ عبادت کے لیے تھا۔ تو حضور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے، حالانکہ کریم آقا علیہ السلام کو اللہ پاک جل شانہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے محبوب ساری رات نہ کھڑا رہا کر، قیام کیا کر، رات کے تھوڑے حصے میں قیام کیا کر، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کر لیا کر یا اس سے بھی آدھا کیا کر۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب ساری رات قیام فرماتے ہیں، اور حضرت عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اعتکاف کی اہمیت کیا ہے اور اس سے روحانی فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں؟ اعتکاف کی اہمیت اس بات سے آپ سمجھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حسین ابن علی، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے 10 دنوں کا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا فرمائے، یعنی اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ اور اس کے جو فوائد ہیں، اس میں فوائد بہت سارے ہیں، یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ پہلا تو بندے کو نا عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے اعتکاف کر کے، اس کی وجہ یکسوئی ہوتی ہے، گھر والوں کی فکر نہیں ہوتی، گھر جانے کی جلدی نہیں ہوتی، اور گھر سے بار بار پیغام نہیں آ رہے ہوتے، اس طرح کے بہت سارے دنیاوی معاملات سے بندہ کٹ کے اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کر لیتا ہے، اور اس واسطے اس کی عبادت میں یکسوئی بھی، لذت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ بھی ہے، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جو بندہ اعتکاف کرتا ہے نا وہ ایسے ہے جیسے کوئی ماڑا بندہ، غریب آدمی کسی مالدار کے دروازے پہ بیٹھا ہو اور جا کے تب تک بیٹھا رہے اور فریادیں کرتا رہے جب تک اس کا مسئلہ حل نہ ہو جائے، اس کو خیر نہیں مل اس کو خیر مل نہیں جاتی۔ تو یہ جو فقیر ہے رب کے گھر کا، یہ معتکف ہے اعتکاف کرنے والا، وہ بھی گویا ایسے بیٹھا ہے 10 دن کہ یا اللہ تو مجھے معاف کرے گا تو میں جاؤں گا، تو مجھے معاف کرے گا تو میں اٹھوں گا۔ آخر والی رات ایسی آتی ہے کہ اللہ اس بندے کی بخشش کا اعلان فرما دیتا ہے، اس بندے کا مقصد حل ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے اعتکاف کے فوائد ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا گر صاحب، آج کل چونکہ اب اعتکاف کا ٹائم گزر گیا ہوا ہے تو کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ 27ویں رات کو اعتکاف جو ہے نا جی قائم کرتے ہیں، اور ایک تو اس کے بارے میں حکم فرمائیے کیا ہے حدیث مبارکہ میں، اور دوسرا چونکہ فیمیل جو ہیں گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں اور آج کل موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، تو موبائل کا استعمال کرنا دوران اعتکاف کیسا ہے؟ تو یہ بڑے مسائل ہیں آج کل، تو اس پہ ذرا فرمائیے کیا حکم ہے؟ اعتکاف جو ہے نا وہ سنت تب ہی ہوگا جب ہم رمضان کے آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں بیٹھے ہوں گے، یعنی 20ویں روزے کی مغرب کے وقت ہم مسجد میں بیٹھیں گے تو وہ اعتکاف سنت ہوگا جو مکمل 10 دنوں کا ہوگا، یا قدرت کی طرف سے کبھی 9 دن بھی ہو جاتے ہیں۔ جو اعتکاف ہے نا 27ویں پہ کرنا یہ سنت نہیں ہوگا، اس کا درجہ نفل کا ہوگا۔ سنت کا وہ ثواب جو میں نے پہلے کوٹ کیا ہے کہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب، وہ سنت اعتکاف کے لیے، زیادہ فضیلت سنت اعتکاف کو ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ اور منتخب کردہ جو اعتکاف ہے وہ سنت والا ہے 10 دنوں کا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جو معتکف بیٹھے گا 27ویں پہ، اس کا سنت نہیں ہوگا بلکہ نفل ہوگا۔ نفل اعتکاف یہ ضروری نہیں کہ آپ 27ویں پہ بیٹھیں، آپ جب بھی مسجد میں جائیں، فجر میں جائیں، ظہر میں جائیں، عصر میں جائیں، رمضان میں جائیں، غیر رمضان میں جائیں، حکم یہ ہے کہ جو بندہ کہہ لیتا ہے نا نویت سنت الاعتکاف، میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، وہ جب تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے
اس کے ہر لمحہ اعتکاف میں شمار ہوتا ہے، سبحان وہ اس کا اعتکاف ہے۔ تو اس پہ بھی اجر و ثواب تو ہے بہت زیادہ، لیکن وہ سنت والا درجہ یہ نہیں پا سکتا۔ بالکل باقی خواتین کی بات رہ گئی، تو خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گھروں میں اعتکاف کریں، زیادہ سے زیادہ پردے کا اہتمام کریں۔ بہتر یہ ہے کہ جس حصے میں، جس برآمدے میں یا جس کمرے میں وہ سارا سال مصلی بچھا کے نماز پڑھتی ہیں، اس جگہ کو اپنا حجرہ اعتکاف بنا لیں۔ بالکل اگر ایسی کوئی جگہ متعین نہیں ہے تو وہ کسی بھی پاکیزہ کمرے میں اپنا جائے اعتکاف بنا سکتی ہیں۔ اور پھر موبائل کا استعمال یہ مرد و زن کے لیے جائز نہیں ہے اعتکاف میں۔ ہمارے کچھ علماء اس بات کا قول کرتے ہیں کہ موبائل استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اکثر و بیشتر یہ تجربے میں بات ہے کہ موبائل ہمارے ٹائم ویسٹ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بالکل بالکل، بندہ اس پہ لگ جاتا ہے، پھر کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے، ٹائم نہیں پتہ لگتا۔ وہ بہت سارا ٹائم اس پہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ٹائم ضائع نہیں کرنا ہوتا، اس میں زیادہ سے زیادہ ٹائم عبادت میں اپنے رب کو منانے کے لیے لگانا ہوتا ہے۔ تو پھر آج کل جو موبائل کے حالات ہیں، ہاں جی بالکل، انٹرنیٹ کے بغیر تو ہم چلاتے نہیں ہیں، بالکل، اور پھر انٹرنیٹ اس کو آن کر لیں، کوئی بھی ایپ آن کر لیں، بالکل، اس میں بے حیائی کا طوفان آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس واسطے موبائل سے بھی بچنا پڑے گا۔ کسب کیا طاق راتوں میں کوئی مخصوص عبادات یا اعمال کیے جانے چاہیے؟ طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرنی چاہیے۔ بالکل، اور اب جو ہمارے علماء جو ہے نا اس بات کی طرف عوام الناس کی توجہ دلا رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں عبادت کرنی ہے آپ نے مسجد میں۔ اب نفلی عبادت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کی جو زندگی بھر کی قضا شدہ نمازیں ہیں نا، جی میری زندگی میں پتہ نہیں کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، جی آپ کا بھی یہی حال ہے، ہر کسی کا۔ بالکل، ہم اندازہ بھی نہیں لگاتے۔ پرانے بزرگ تھے وہ صاحب ترتیب ہوا کرتے تھے۔ صاحب ترتیب کا مطلب ان کی ساری زندگی میں 5 سے زیادہ نمازیں قضا نہیں ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، پچھلی قضاؤں کو وہ پورا کر لیتے تھے، پھر اداؤں میں انتظام پابندی سے کرتے تھے۔ اگر کبھی قضا ہو جاتی تھی تو وہ اس کو ادا کر کے سوتے تھے۔